جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بھی ایک سوال لکھا ہوا ہے، اس کو پیش کر کے انشاءاللہ لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پوچھا ہے قرآن مجید میں آتا ہے متعدد جگہوں پہ کہ مٹی سے بنایا ہے انسان کو، اور آپ جب جدید انسان کی آلات سے تحلیل کرتے ہیں تو اس کے اندر تو بہت چیزیں ہیں، ڈی این اے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ مٹی سے بنانے کی تعبیر کیسے موضوع ہے؟ انسان کے بظاہر اسٹرکچر میں تو مٹی نظر نہیں آتی۔ نہیں، موجودہ زمانے میں تو بلکہ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ کیسے بنایا ہے۔ یعنی یہ جو ہماری زمین ہے یہ مجموعہ عناصر ہے۔ قدیم زمانے میں تو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے جب عناصر کو متعین کرتے تھے تو پانی، مٹی، آگ، ہوا، اب وہ 92 کے قریب دریافت ہو چکے ہیں، اور اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہائیڈروجن کیا ہے، نائٹروجن کیا ہے، یہ فاسفورس کیا ہے، یہ کاربن کیا ہے۔ تو یہ عناصر ہیں، وہ مٹی میں پائے جاتے ہیں، انہی عناصر سے انسان بنتا ہے۔ تو اب بالکل متحقق چیز ہے، اس میں تو اب کوئی گنجائش کی نہیں رہ گئی، نہ بحث کرنے کی، نہ سوال کرنے کی۔ جی بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ عدیل الرحمان صاحب سوال کیجئے گا، مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجئے۔ جی میں موجود ہوں سر۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو حج و عمرہ کا اصل ایسنس کیا ہے، کہ حج و عمرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ مطلب یہ تو ہمیں ایک کی عبادت نظر آتی ہے، ہم آپ کی جو کتاب ہے اس میں بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم بالکل اس کو بالکل تحلیل کریں تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار عبادات میں ہوتا ہے۔ عبادات میں اس کو 3 جہتوں سے متعین کیا گیا ہے۔ وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، جس کو آپ سادہ ہندی زبان میں پوجا بھی کہتے ہیں۔ پرستش کرتے ہیں، اس کو معبود مان کر اپنا سر نیاز اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔ ہم اس کا حکم مانتے ہیں، جس کو عربی زبان میں اطاعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جان مال سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی وقت ان کا مطالبہ کرے تو ہم اس کو پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کو سادہ لفظوں میں نظر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق 3 جہتوں سے ہے: پرستش کا تعلق، اطاعت کا تعلق، اور نظر کا تعلق۔ تو نماز پرستش ہے، روزہ اطاعت ہے، اور حج و عمرہ یہ نظر کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ یعنی میں جب مومن ہوتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، دین کو قبول کر لیتا ہوں، تو اپنے جان و مال کو میں اپنے پروردگار کے لیے پیش کر دیتا ہوں، اور فرمایا کہ بان لہم الجنہ، یہ جنت کے عوض میں نظر کر دیے جاتے ہیں۔ تو نظر کی عبادت کو پھر علامتوں میں بیان کیا ہے۔ علامتیں ہیں جن کو عربی زبان میں شعیرہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حج کے عمرے کے ذکر میں قرآن شاعر اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور اس کو لوگوں کے حالات کے لحاظ سے تقسیم بھی کر دیا ہے۔ یعنی اس کا منتہائے کمال تو حج ہے۔ حج میں آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے لیے پیش کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، میں حاضر ہوں پروردگار، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے۔ آپ پیش ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک مجاہد کی طرح آپ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر کے آپ قربانی پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک عبادت کو بالکل آخری صورت دی گئی ہے۔ جو لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں، اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، انہی خاص دنوں میں جانا ان کے لیے ممکن نہ ہو، وہ عمرہ کر لیں۔ تو عمرے میں اسی کو ایک لحاظ سے مختصر کر دیا گیا ہے، اسی عبادت کو، وہی نظر کی عبادت ہے، اس کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ عمرے کے لیے بھی استطاعت نہ رکھیں، ان کے لیے پھر عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ اور جو قربانی کے لیے بھی رقم نہیں رکھتے، پیسے نہیں رکھتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کو حضور نے فرمایا کہ وہ یکم ذو الحج سے اپنے ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ کاٹیں، اور جب عید کی نماز پڑھ کے آئیں تو کاٹ لیں۔ یہ تمام الاضحیہ ہے، یہی پوری قربانی ہے۔ تو یہ چاروں صورتوں میں نظر کی عبادت ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کر رہا ہوں، یہ اس کی حقیقت۔ جی واضح ہو گئی۔
رافع عباس سوال کیجیے گا. رافع عباس. آپ نے ایک دفعہ اپنے لیکچر میں فرمایا تھا کہ جو تیسرا قیامت میں جو تیسرا مرحلہ ہوگا حساب کتاب کا، وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں، جب بخشش کا مرحلہ آئے گا تو صرف گنتی کے 2-3 کچھ لوگ رہ جائیں گے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو اس کی تشریح چاہتا ہوں، کیا وہ سرکش لوگ ہوں گے؟ جو پوری بات وہاں بیان کی گئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس گفتگو کا حوالہ دے رہے ہیں. قرآن مجید سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پہلا مرحلہ تو بالکل میرٹ پر فیصلے کا ہے، یعنی کون جنت کا مستحق ہے، کون جہنم کا مستحق ہے. تو اس مرحلے میں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ منتخب ہو سکیں گے، باقی سے جہنم ہی بھرے گی. اس کے بعد پھر مغفرت کا مرحلہ ہے، اس کا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ معافی دینے پر بندوں کی طرف متوجہ ہوں گے. تو معافی، مغفرت اس مرحلے میں مجموعی طور پر انسان کے کردار کو، اس کی سیرت کو، اس کے رویے کو، اس کے باطن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ معافی دیں گے یا مغفرت فرمائیں گے. اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم سے نجات پا جائے گا. کتنے عرصے میں پائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. جی واضح ہے. ولید باقر صاحب سوال کیجیے گا. ولید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. استاد محترم، میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جو طاعات ہے تو ان پر اجرت لینا کیسا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یعنی ٹیچنگ کرنا، استاذی جو اسلامیات سبجیکٹ ہے اس کے پڑھانے پر بھی کہتے ہیں کہ اس پر بھی اجرت لینا یعنی کسی کے زمرے میں آتا ہے، اس کو وہ جائز نہیں سمجھتے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. لوگوں کے ہاں جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے اس میں آدمی کو کوئی اجرت نہیں مانگنی چاہیے کسی سے. جب آپ متعین طور پر کوئی خدمت انجام دیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی تعلیمی ادارے میں، یا آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کسی مسجد میں کوئی خدمت انجام دیں، تو اس کی اجرت لینے میں کوئی معنی نہیں ہے. آپ اجرت لے سکتے ہیں اس کی. جی واضح ہے. عالم خان صاحب سوال کیجیے گا. عالم خان. جی السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے روایتی علماء ہیں یہ اپنی سند جوڑتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو علم حاصل کیا یہ فلاں سے حاصل کیا، پھر انہوں نے فلاں سے حاصل کیا، انہوں نے فلاں سے حاصل کیا، اور اس طریقے سے یہ تمام علماء اپنی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ دین کا عالم در حقیقت وہی ہو سکتا ہے جس کی سند اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیا حقیقت ہے یہ سند کی، اور کیا واقعی اس دور کے بھی سارے کے سارے علماء ان کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے؟ دین کا علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملا ہے. کسی کے پاس بھی اگر دین کا کوئی علم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے نہیں آ گیا، وہیں سے آیا ہے. وہ کس طرح سے آیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے. یہ مسلمانوں نے اپنے اجماع اور تواتر سے نسلاً بعد نسلاً لوگوں کو منتقل کیا ہے. تو جب ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا یا پڑھایا گیا قرآن مجید، تو یہ محمد الرسول اللہ ہی سے ہم تک پہنچا ہے. ہمیں پوری امت نے یہ قرآن اس صراحت کے ساتھ پہنچا دیا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. یہی معاملہ سنت کا ہے. تو یہ اجماع اور تواتر کے ذریعے سے نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں. یہی دین ہے، اصل دین کی حیثیت اسی کو ہے. اس کے بعد رسالت کے زمانے کی تاریخ ہے جس کو اخبار احاد میں منتقل کیا گیا ہے، یعنی لوگوں نے جو باتیں ان کے علم میں آئیں وہ پہنچائی ہیں.
ان کو بھی اسی طرح سے مختلف لوگوں نے آگے روایت کیا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ پہنچتی ہیں۔ تو جب کوئی شخص اب مثلاً بخاری کا مطالعہ کرتا ہے یا مسلم کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ان کتابوں کو پڑھ کے آگے جو ان کی پوری سند ہے اس کے لحاظ سے رسول اللہ کے زمانے تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں کسی کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، رسول اللہ کا سارا علم اسی طرح منتقل ہو رہا ہے، آپ کے پاس بھی اسی طرح پہنچتا ہے۔ جی واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، امیر محمد خان صاحب سوال کیجیے گا۔ امیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غاندھی صاحب، میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ ہم پراپرٹی کے سیل پرچیز کرتے ہیں، ہم مکان بنا کے بیچتے ہیں اور اس پہ پھر 5% ٹیکس زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ سال کے بعد وہ اصل سرمایہ پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن اس میں رضامندی ہماری شامل نہیں ہوتی، اس لیے ہم زکوٰۃ میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیانی پہ پلاٹ لے کے آگے سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ بیانے پہ پلاٹ یہی کہا ہے انہوں نے؟ جی بیانے پہ پلاٹ جی جی وہ کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی نزاع کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی آپ نے لے لیا، اپنی طرف سے ابھی پوری ادائیگی نہیں کی، تو اس طرح کی چیزوں کو اس وجہ سے روکا جاتا ہے کہ اس میں نزاع ہوگا، کوئی جھگڑا ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی، تو ہمارا دین اس کو پسند نہیں کرتا۔ کرنے کو آپ کر سکتے ہیں، اس کا تعلق اس سے ہے کہ جن حالات میں آپ کر رہے ہیں ان میں نزاع کے کیا امکانات ہیں۔ اگر وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، کوئی ایسا نظام ہے جس میں کوئی دھوکے فریب کا امکان نہیں ہے، تو دینی لحاظ سے اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں جب آپ گھر بنا کے بیچتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ نے رقم حاصل کی ہے اس میں سے 5% زکوٰۃ ہوگی، آپ اس کو اپنے ٹیکس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ جو آپ کو آمدنی ملی ہے یا کوئی روپیہ ملا ہے تو وہ کاروبار میں جا رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ بالکل الگ رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ آپ کی بچت بن گیا ہے اور آپ نے اس کو اپنے ذاتی سرمایہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ آئے گی۔ وہ جی ہارون صاحب، ہارون شہروم لکھا ہوا ہے نام، ہارون صاحب مائک موٹ کریں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرا کوشچن از اباؤٹ پارٹیسپیٹنگ نان مسلم فیسٹیول کے بارے میں ہے۔ کیا ہم ان میں شرکت کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں اٹلی میں رہتا ہوں اور یہاں میرے بہت قریبی کرسچنس دوست ہیں۔ سو بیسیکلی جب کوئی کرسچن کے ہاں کوئی بچہ 13 یا 14 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو وہ ایک فیسٹیول کرتے ہیں جس کو کنفرمیشن کہتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی وہ بچہ اپنا فیتھ پبلکلی کنفرم کرتا ہے۔ تو ایسے فیسٹیول میں میرے لیے جانا جائز ہوگا اگر میں ان کے ساتھ چرچ وغیرہ میں جاؤں اور بے شک وہ کلمات نہ پڑھوں جو وہ پڑھتے ہیں، صرف شرکت کروں اور گفٹ وغیرہ دوں، تو میرے لیے کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ تھینک یو۔ دنیا کے تمام معاملات میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، بلکہ کوئی مذہبی معاملہ ہے تو اس میں بھی بس صرف یہ ہے کہ آپ شرک نہیں کریں گے، یعنی ہمارے دین میں شرک کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کوئی عبادت ہے اس میں بھی اگر ادنا درجے میں شرک کیا جا رہا ہے تو آدمی کو فوراً الگ ہو جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کسی بدعت میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی کوئی ایسی عبادت جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں نے اس عبادت کو مشروع نہیں فرمایا تھا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن میں کسی مسلمان کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی سب دنیاوی معاملات ہیں، اس میں آپ شامل ہوں، لوگوں سے تعلق رکھیں، محبت کا تعلق، اسی طرح سماجی روابط، انہی سے آدمی دعوت بھی پہنچاتا ہے اور وہ اپنے دین کا اچھا تعارف بھی پیش کرتا ہے۔ جی حسیب صاحب سوال کیجیے گا۔ حسیب السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن پاک سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہدایت، بالواسطہ اور بلا واسطہ، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ عباد الرحمن سورہ فرقان کے اینڈ پر آیا ہے، اس میں ہم ڈائریکٹ شامل ہیں کہ ہم بھی بالواسطہ انڈائریکٹ ہی پھر بھی مخاطب ہیں؟ اور دوسرا کہ قربانی اور حج
सुन्नत इब्राहीम आपके तसव्वुर में तो है, लेकिन जो उर्फ़ में है कि इसके पीछे किसी वाक़ये को मंसूब करते हैं कि कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की तो उससे चल पड़ी, और जो सही करते हैं सफ़ा मरवा की तो उससे चल पड़ी सही। ये ऐसे ही है कि अंबिया किराम ने इसको सुन्नत बना के अल्लाह की मशीयत से जारी किया है? कुरान मजीद ने इस सवाल का नहायत वाज़ेह जवाब दिया है कि जैसे ही बैतुल्लाह की तामीर हो गई, और तामीर नौ हुई इसलिए कि बैतुल्लाह यही बताया जाता है कि पहले भी मौजूद था लेकिन उसका इन्हदाम हो चुका था। सैयदना इब्राहीम ने उसकी बुनियादें उठाईं, अपने बेटे को साथ लिया। जब उसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, अरे ना मनासिकना, यानी अब इस घर की इबादत के लिए हमको आना है। अल्लाह ताला की इबादत के वो क्या तरीके होंगे जो हमने यहाँ इख्तियार करने हैं, उनको मनासिक के लफ्ज़ से ताबीर किया है। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर रोया में उनको वो दिखा दिए गए, और वो मनासिक हैं जो हम अदा करते हैं। इसकी नौइयत ये है, यानी सैयदना इब्राहीम के बाद ये मनासिक बाकायदा जारी किए गए। इनकी तालीम ख़ुद अल्लाह ताला ने दी, और मैं बारहा वाज़े कर चुका हूँ कि ये मनासिक क्या हैं। ये शायरुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला के हुजूर में अपनी जान नज़र कर देने की अलामतें हैं, अलामती इजहार है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है उसका। उसको मेरी किताब मीज़ान से आप समझ लीजिए, उसमें एक एक जुज़ को अलग करके बताया गया है कि वो किस चीज़ का सिंबल या किस चीज़ की अलामत है। तो हज व उम्रे के बाब में आप उनको देख सकते हैं। सही ताबीर ये है। बाकी बहुत सी चीज़ें रिवायात की सूरत में, किस्से कहानियों की सूरत में मशहूर हो जाती हैं। कुरान मजीद ने इस मामले में हमें हर पहलू से बिल्कुल वाज़े और कतई हिदायत दे दी, और वो हम पर वाज़े है। इसमें कोई हिस्सा रह गया इनके साथ? वो एक पूछा उन्होंने कि जब ये पहला अमल हुआ था, जैसे कुर्बानी सैयदना इब्राहीम ने की, तो ये उसी मौके पर अल्लाह ने इसको सुन्नत बना के जारी किया, ये अमल कैसे हुआ? नहीं, मैं उसका जवाब तो मैंने दे दिया है कि अल्लाह ताला ने ये सारे मनासिक असल में उस मौके के ऊपर उनको रोया के ज़रिए से सिखाए। बस ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। मंसूर अहमद साहब जी, सवाल कीजिएगा मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सही मुस्लिम में है कि मसना यानी 2 दाँत वाला जानवर कुर्बान करो। इसके अलावा और भी दीगर शराइत बयान की जाती हैं। इस तरह की रिवायात का दुरुस्त सियाक क्या है? नहीं, अच्छा जानवर होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक छोटा सा बच्चा पकड़ के कुर्बान कर दें। अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करनी है तो उसके लिए अच्छे जानवर का इंतखाब करें। तो लोगों का मामला ये होता है कि जब इस तरह कोई बात उन्हें कही है, अच्छा जानवर, तो वो पूछना शुरू कर देते हैं। वो अगर देखना हो तो कुरान मजीद में देखिए, अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि एक गाय ज़बह कर दो। तो बनी इसराइल ने कितने सवालात किए हैं, तो रसूलुल्लाह ने उनका जवाब दे दिया कि भाई इतने उम्र का जानवर हो तो अच्छा जानवर होता है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। जी, तो इसमें हम सब 2 दांत का नहीं भी हो और अच्छा हो तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। आजकल तो देखा है वो गिनती के 2 दांत में वो सर्जरी करके 2 दांत लगा रहे हैं बाकायदा, ताकि वो उसमें अमल दरामद पूरा हो जाए। आप ये देखें कि जानवर हर लिहाज से सही सालम है, आपने अच्छे जानवर का इंतखाब किया है, वो अच्छा लगता है और आप कहते हैं कि मैं इसको कुर्बान कर रहा हूँ, बस काफ़ी है ये। तो उसके लिए एक कायदा सा मुकर्रर कर दिया गया, इसके सिवा कुछ नहीं। आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है हमसे भी, आजकल VIP हज का बड़ा कल्चर है, लोग वहाँ जाके वीडियोस भी बना के डालते हैं मिना के अंदर, और बूफे लगे हुए हैं, फवारे चल रहे हैं, और बाकायदा खुद्दाम भी अब मुहैया हो गए हैं वहाँ पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल एक पूरा का पूरा ट्रेंड पिछले कुछ अरसे में देखने में आया है, जिसमें आप एक बहुत पुरतायुश हज है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, और उसमें वहाँ पर आलीशान एक बंदोबस्त किया हुआ है। तमाम ही मामला होटल की हद तक तो चले वो थोड़ा बहुत होता था पहले, लेकिन अब वो उसके अंदर भी हो गया, खैमों के अंदर भी। तो इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो इसको पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल में जो हज की रूह है ये उसके ख़िलाफ़ है। हज में जिहाद को, यानी शैतान के ख़िलाफ़ जंग को अलामतों में बयान किया गया है। तो उसमें जो मुजाहिदीन का तरीक़ा है उसी को पेश नज़र रहना चाहिए। मिना में भी गोया लोग जिस तरीके से पड़ाव करते हैं वो कैफियत होनी चाहिए। बाकी आप मक्के में रह रहे हैं, मदीने में रह रहे हैं, वहाँ जिस तरह चाहे रहें। हर आदमी अपने हालात के लिहाज से जैसा खर्च करना चाहता है खर्च करें, लेकिन जैसे ही एहराम बांध के मिना में जाते हैं लोग,
تو وہاں اس طرح کے تعیشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ حسن بھائی ایسے نہیں، میرا سوال رہ گیا تھا، اگر آپ جی اجازت جی دیں مجھے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم قمری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قمری صاحب، یہ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، جس میں صحابہ کے دو کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا۔ کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ظاہری مفہوم کی بنیاد پہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کی، اور کچھ صحابہ کرام نے راستے میں رک کر وقت کے اندر عصر کی نماز ادا کی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں سورہ بقرہ میں خوف یا مجبوری کی حالت میں چلتے ہوئے یا سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، اور آپ کی بھی یہ رائے ہے کہ اگر نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو گاڑی میں ہی نماز پڑھی کی جا سکتی ہے، گاڑی سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے، یا مسجد کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابہ نے یہ جو تیسرا آپشن ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ سواری پر ہی یا چلتے بھی نماز ادا کر لی جاتی؟ وہ تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی، یعنی سواری اس طرح نہیں تھی، پاس ہی یہ جگہ، لوگ آئے اور انہوں نے ایک دوسرے علاقے میں جانا تھا، اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ وہاں پر سواریوں پر نماز پڑھی جائے، اتر کے اطمینان سے زمین پر بیٹھ کے پڑھی جا سکتی تھی جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں۔ بس انہوں نے اس رسالت مآب کے حکم کو سمجھنے میں دو رائے اختیار کر لی، تو سواری پر پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، دو ہی شکلیں تھیں، یعنی وہ اطمینان سے اترتے، نماز پڑھتے اور چلتے رہتے، اور یا یہ ہے کہ وہیں جا کے پڑھتے۔ یعنی وہ مقصود وہاں پہ ہم سب یہ نہیں تھا کہ نماز انہوں نے کیسے پڑھنی، مقصود یہ تھا کہ وہاں وقت پہ پہنچ جائیں تاکہ نماز وہیں ادا کریں۔ وہ تو نوعیت ہی بالکل مختلف ہے معاملے۔ جی واضح ہے۔ ملک عبداللہ صاحب، ملک عبداللہ سوال کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دو چھوٹے سوال ہیں۔ ایک سب سے پہلے یہ کہ جو بیسیکلی آپ ٹوپی کرتے ہیں اور سر کو ڈھانپنا ہوتا ہے نماز کے دوران، اس کی کیا ہسٹری اور یہ کتنا ضروری ہے؟ بیکاز ایک آدھ کسی بزرگ نے مجھے مسجد میں یوں مطلب کافی ڈسکشن کی اس پہ کہ یو شوڈ ڈو دس تھنگ، اور میں آپ کو گھر سے لا دیتا ہوں، اس حد تک کہنا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ اگر ایک انسان اپنی اللہ سے انٹریکشن، اپنا کنیکشن، اپنی نماز، روزے، حج، ہر چیز کو کوشش کرتا ہے پوری کرنے کی، لیکن کیا اس سے آخرت میں یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ نے اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا؟ کیا اس چیز کا پھر اس سے سوال ہوگا کہ مطلب کیا دونوں چیزوں کی اس کی پکڑ ہوگی؟ جی جزاک اللہ۔ سوال کے دوسرے حصے کے بارے میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مطالبات ہیں ایک بندہ مومن سے، وہ بہت اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں اچھا عمل کرنا ہے، اچھے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ہم تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کریں، یعنی ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے ماحول میں جو لوگ ہیں ان کو ہم اچھی باتوں کی طرف توجہ دلائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے معروف کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کے لیے کہیں جانا نہیں ہے، آپ اس ماحول میں رہتے ہیں، آپ کے اعزاء اقربا ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، تو وقتاً فوقتاً حکمت کے ساتھ ان کو اچھی باتوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے، اور بری باتوں کے بارے میں نصح و خیرخواہی کے جذبے سے، یعنی کوئی تنقید کرنے کے لیے نہیں، روکتے رہنا چاہیے، اکیلے میں مل کر محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ دونوں جو مطالبات ہیں، یعنی ایمان کے بعد عمل صالح کا مطالبہ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا مطالبہ، یہ تو دین کے بنیادی مطالبات ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سوالات بھی ہوں گے، جواب بھی دینا ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کس چیز میں کوتاہی ہوگی تو معافی ہو جائے گی، وہ بحث اس سے بالکل مختلف ہے۔ اصولی طور پر یہ مطالبات ہیں، ان کے ساتھ اور بعض مطالبات بھی ہیں، یعنی یہ دین کے تقاضے یا ایمان کے تقاضے کہنا چاہیے، ان میں مثلاً قیام بالقسط ہے، ان میں بعض خاص حالات میں ہجرت ہے، اور اسی طرح ان میں دین کی نصرت ہے۔
یعنی اگر دین کی خیرخواہی کا، دین کی خدمت کا کوئی کام ہو رہا ہے تو آدمی اس کی مدد کرے۔ تو یہ ایمان کے مطالبے سب قرآن مجید میں بیان ہو گئے، ان کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ہر مطالبے کے بارے میں اور ہر تقاضے کے بارے میں سوال تو ہوں گے، وہاں پر کس کی معافی ہو جائے گی، کس سے درگزر ہو جائے گا، وہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ ان کے سوال کا کوئی حصہ رہ گیا گا؟ جی یہ واضح ہے۔ پیچھے ہم سے جو بھی سوال ہوا تھا اس میں ایک پہلو رہ گیا تھا، جب کہ نا عباد الرحمن کہا ہے تو یہ ڈائریکٹ ہم سے مخاطبت ہو رہی ہے یا یہ انہی لوگوں سے ہو رہی ہے اور ہم اس میں سے یخص کر رہے ہوتے ہیں؟ جو بات بھی ہو رہی ہے وہ تو اس وقت جو لوگ قرآن کے مخاطبین ہیں انہی سے ہو رہی ہے، لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ مثلا اگر اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ رحمان کے بندے، تو سوال یہ ہے کہ کیا صرف وہ رحمان کے بندے تھے؟ ہم بھی رحمان کے بندے ہیں۔ تو اس لیے یہاں تو پہلے لفظی سے معلوم ہو گیا کہ جو بات ان سے ہو رہی ہے وہ ہم سے بھی متعلق ہے۔ احراز احمد عاطف صاحب جی سوال کیجیے گا۔ احراز صاحب جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، یہ سورہ بقرہ کی آیت 177 میں جہاں پر وہ نیکیوں اور وفاداریوں کا ذکر ہے، تو وہاں پر وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ اس میں انفاق کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ سے ہے، اور پھر زکوٰۃ کا ذکر آخر میں علیحدہ سے ہے۔ تو میں نے البیان میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نتیجے کے اعتبار سے آخر میں، تو اس میں آپ نے اس کا نتیجہ زکوٰۃ، لیکن جو نماز کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ باقی چیزوں کا نتیجہ جو نماز بن رہی ہے، تو اس کی ذرا سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں، اس کو کلیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب اپنے احکام بیان کرتے ہیں یا اپنی ہدایت کا خلاصہ کرتے ہیں تو وہ موقع کے لحاظ سے کرتے ہیں، اس میں کوئی منطقی ترتیب لازم نہیں کہ ملحوظ رکھی جائے۔ اس میں یہ توجہ دلائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی احکام کا کوئی مجموعہ بیان کرتے ہیں تو بالعموم اس کی ابتدا نماز سے کرتے ہیں، اس لیے کہ دین کے احکام میں نماز کی یہی حیثیت ہے، اور خاتمہ بھی نماز ہی کی تاکید پر کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں دیکھیے، سورہ معارج میں دیکھیے، وہاں پر نماز سے بات شروع ہوئی ہے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر نماز ہی کا ذکر آ گیا ہے۔ بعض موقعوں پر توحید سے بات شروع کی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور پھر بعد میں توحید ہی کی تاکید پر وہ پورا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے ہیں، ان کے بارے میں میں نے توجہ دلائی ہوگی کسی موقع پر۔ سوال ہے ظفر علی صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم استاد، میرا سوال یہ ہے، عبادت، پوجا، پرستش کس کو کہتے ہیں؟ کوئی عمل عبادت کب کہلائے گا؟ یہ سوال ہے۔ عبادت کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ایک بندے کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ اسی وجہ سے عبادت کی اصل کیا ہے؟ تذلل، یعنی تمرد اور سرکشی ختم ہو گئی، بندگی کا اعتراف ہوا اور اپنا پورا وجود اپنے رب کے حضور میں پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی باطن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے، اس پر توکل ہوتا ہے، اس کے شکر کے جذبات ہوتے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ اور ظاہر میں کیا ہے؟ ظاہر میں نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج ہوگا، جو اللہ کے مقرر کردہ طریقے ہیں ان کو ہم عبادات کہتے ہیں، کیونکہ وہ خالص اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اسی کے ذیل میں اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جو حکم اس نے دیا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ تو عبادت ایک جامع تعبیر بھی ہے، اور وہ خاص طور پر جو علامتی اظہار کے طریقے مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے لفظ اسلام ہے، یعنی اسلام ظاہر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پورے دین کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ، ختم ہوتا ہے۔